بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نثار احمد۔ سب سے پہلے تو تمام میرے مسلمان بھائیوں کو، پاکستانی بھائیوں کو، جہاں جہاں بھی آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے، ان سب کو عید مبارک میری طرف سے قبول ہو۔ ناظرین، عید کے دنوں میں یا عید کے دن سیاسی باتیں کرنا کچھ اچھا تو نہیں لگتا، لیکن ایک تازہ ترین خبر آئی جس پہ بات کرنا ضروری سمجھا۔ ہمارے کچھ دوست ممالک ہیں جن کو یہاں ہمارے ساتھ کچھ ہماری پاکستان کی سلامتی پہ، پاکستان کی سیکیورٹی پہ، پاکستانی معیشت پہ زیادہ کنسرن ہیں۔ تازہ ترین خبر یہ اطلاع آئی ہے، شیخ رشید صاحب نے بھی انکشاف کر دیا ہے کہ سعودیہ میں کچھ معاملات طے کیے جا رہے ہیں۔ معاملات کس قسم کے ہیں، اس بات کا بغور جائزہ لیں گے۔ ایک تو عمران خان صاحب کی حکومت ہٹانے کے بعد جو پاکستانی معیشت کا حال ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ دوسرا، اس میں جو خفیہ ہاتھ شامل تھے، جہاں جہاں سے یہ رجیم آپریشن کا مشن جو ہے آپریٹ ہو رہا تھا، اس کے کچھ کردار آہستہ آہستہ سامنے آئے، جس پہ ہمارے دوست ممالک کو تشویش ہوئی۔ کچھ چیزیں واضح نظر آئیں، ثابت ہو رہی ہیں، اور جو ہماری معیشت کا حال ہو گیا ہے، تو متعلقہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کو احساس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے اور پھر اس کے جو ایسٹس ہیں، قیمتی ایسٹس، اس پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ آپ کو کچھ یاد ہوگا کہ ڈیزل صاحب فضل الرحمان کافی دنوں سے سرکاری دورے پہ سعودیہ میں ہیں، حج کا فریضہ ادا کرنے بھی آئے ہیں، لیکن وہ سرکاری دورے پہ ہیں۔ وہاں ان کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ بھی اس مشن کا حصہ ہے جو رجیم آپریشن میں کچھ معاملات ڈسکس ہوئے، جن پہ کمٹمنٹ ہوئی، جن پہ ابھی عمل کرنا ضروری تھا، لیکن امپورٹڈ حکومت کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، کیونکہ آئی ایم ایف نے ان کو جو قسط دینی تھی $1 ارب کی، اس پہ تاخیر ہو رہی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے، یہ آ کے ٹی وی پہ اناؤنس کر دیتے ہیں، پریس کانفرنس میں کر دیتے ہیں، خالی سنبھالا دینے کے لیے، لیکن چند ہی لمحوں میں اس میں سے ہوا نکل جاتی ہے۔ آ کے اطلاع دے دیتے ہیں کہ آئی ایم ایف راضی ہو گیا، اگلے ہفتے میں قسط ہو جائے گی، معاملات طے ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ حالانکہ اصل سچویشن یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے، وہ کسی طریقے سے بھی، کسی بھی طرح سے راضی نہیں ہو رہے۔ ایک نارمل آپ چھوٹا سا لون لینے کے لیے جائیں گے بینک کے پاس، تو وہ آپ کے لیے 50 قسم کی شرائط رکھتے ہیں۔ آپ کی کیا گارنٹی ہے، آپ کس طریقے سے لون واپس کریں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ گارنٹی بھی ہو، وہ آپ کو لون دینے کے لیے راضی بھی ہو جائیں، لیکن پھر وہ آپ سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسٹس کیا ہیں۔ جو ہم آپ کو لون دیں گے، جو قرضہ آپ ہم سے لیں گے، اس کے اگینسٹ آپ کے پاس اتنی مالیت کی کوئی پراپرٹی ہے، کوئی ایسٹس ہیں، تب جا کے وہ راضی ہوتے ہیں۔ نارمل ایک عام آدمی کی حیثیت سے اگر آپ لون لینے جاتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا یہ جو جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں، کوئی بھی اپنا پیسہ لگا کے کاروبار نہیں کر رہا ہے، اور ہمارے ملک میں تو ماشاءاللہ جتنے سیاستدان ہیں وہ تو سارے کے سارے کرپٹ نظر آ رہا ہے، پتہ بھی چل رہا ہے، اس میں اپنی وہ چولیں مارتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایسٹس ہیں، وہ ایسٹس ہیں، لیکن وہ پیسہ لون لے کے منی لانڈرنگ کر کے ملک سے باہر پیسہ لے جاتے ہیں۔ اور جو وہاں پاکستان میں جو انڈسٹری چل رہی ہے وہ
جیسے تیسے بھی ہے، عوام کا جو اپنی مزدور کا پیسہ بلاک کر کے اپنی حکومتیں قائم کر کے زبردستی دھاندلی سے اپنی فیکٹریز اپنے کاروبار کا چلاتے ہیں. یہ تو ہے حقیقت جو پاکستان میں بزنس مین کر رہے ہیں، جس میں منشا گروپ بہت مشہور و معروف ہے. یہ جتنی شوگر ملیں ہیں، یہ امپورٹڈ حکومت کے تقریباً 90% جو لوگ ہیں وہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں. اب آتے ہیں کہ سعودیہ میں کیا باتیں ہوئیں، کون کون سے انکشافات سامنے آ رہے ہیں. تھوڑے دنوں میں یہ باتیں ظاہر ہو جائیں گی. یہ جو باجوہ صاحب کو میڈل سے بھی نوازا گیا، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اس کی کوئی کریڈیبلٹی کو بحال رکھا جائے. حالانکہ باجوہ صاحب کو اپنی یہ حیثیت جو ہے، یہ اتنا احترام عزت بحال رکھنا آج کے حالات سے بہت زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے. اب جب سب کچھ سامنے واضح نظر آ رہا ہے تو ہمارے دوست ممالک کو یہ احساس ہو گیا کہ پاکستان کہیں خدا نہ خواستہ دیوالیہ نہ ہو جائے، تو انہوں نے کچھ لے دے کے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی ہے، جو چند دنوں میں واضح آئے گی. ابھی اس معاملہ اٹکا ہوا ہے بیمار شریف کے اوپر. جتنی جماعتیں ہیں، جو ان کے سربراہان ہیں، جو مین زرداری صاحب ہیں، شہباز پیڑ ہے، فضلو ہے، یہ سب تقریباً 95% راضی ہو چکے ہیں اگلے الیکشن کے لیے. لیکن بیمار شریف کچھ حد تک اپنے ریلیف کے لیے اڑا ہوا ہے کہ میری بیٹی ابھی تک پاسپورٹ نہیں ملا. جس مقصد کے لیے ہم لوگ آئے تھے وہ ہمارا مقصد حل نہیں ہوا. اسحاق ڈالر واپس نہیں آ سکا، ابھی تک بیمار شریف واپس نہیں آ سکا. تو ایسے کچھ معاملے ہیں جو بڑے آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں. اسی وجہ سے خان صاحب نے اپنے آخری جلسے میں جو کل پرسوں ہوا، اس میں یہ بات واضح کی ہے کہ میں نے ابھی ان بلاک کر دی ہیں جن کے نمبر بلاک کیے ہوئے تھے، تو ہم لوگ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہونا ضروری ہے. یہ جتنے بیانات آتے ہیں، ان سے دیکھتے ہوئے، ان کو پرکھتے ہوئے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں تقریباً ایک ہفتے میں یہ تصویر واضح ہو جائے گی. اور اس پہ اور اگر 100% شیورٹی ہے تو وہ 17 جولائی کے الیکشن پہ واضح آ جائے گی. اگر تو امپورٹڈ حکومت اپنی حکومت بحال رکھ سکی پنجاب میں، تو پھر تو الیکشن ظاہری بات ہے اگلے سال ہی چلے جائیں گے. لیکن جیسے تیسے بھی نظر آ رہا ہے جو جھاڑو پھیر رہے ہیں عمران خان صاحب، ابھی یہ تقریباً اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ 15 سے 16 سیٹیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی جیت جائے گی. اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو اس حکومت کا آگے چلنا جولائی کے آگے بہت زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے. اسی سچویشن کو دیکھتے ہوئے سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں کسی حد تک. جو رانا ثنا نے بھی بیان دیا ہے کہ آئی ایم ایف سے ہمیں ڈو مور کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، ٹکنی کا ناچ نچا رہے ہیں. ظاہری بات ہے بیگرز ہیں تو ٹکنی کا ناچ تو ناچنا پڑے گا. آپ کے پہلے جو بیانات ہیں وہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ بیگرز ہیں تو بیکاری کو کیسے بھیک دی جاتی ہے پاکستانی قوم اچھی طرح سمجھتی ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی پاکستانی عوام بھی ان بیکاریوں کا ساتھ دے. یہ ایک بہترین موقع ہے پاکستانی عوام کے لیے. ہمارے پاکستانی دوستوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، جن کے ووٹس ہیں خان صاحب کی بھرپور حمایت سے، خان صاحب کے پی ٹی آئی کے جتنے ایم پی ایز کھڑے ہیں یا ایم این ایز کا شاید کوئی نہیں ہے، ابھی ایم پی ایز کا ہی ہو رہا ہے، جو جتنے منحرف لوٹے ہوئے ہیں انہی سیٹوں پہ جو ہو رہا ہے، تو بھرپور ساتھ دیں. خان صاحب کو مورلی، اخلاقی، سیاسی جس طریقے سے بھی ساتھ دیا جاتا ہے. یہی ایک وقت ہے حقیقی آزادی کا. اگر آج نہیں تو پھر کبھی نہیں. صدیوں میں ایسے مخلص لوگ پیدا ہوتے ہیں. تو میری ریکویسٹ یہی ہوگی عام پاکستانی کی حیثیت سے،
نیوٹرل سے بھی یہی دعا گو ہوں کہ ان کو بھی کوئی عقل آئے، ان کی بھی کوئی آنکھیں کھلیں تاکہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، میرے اس چینل کا بھی۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔